ہمارے اس چینل MU قاسمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بہت جلد پہنچ سکے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ محترم دوستو اور عزیز ساتھیو، یہ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کے تعلق سے قرآن کریم کی 2 آیتوں کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے بہت مختصر بات تقوی کے تعلق سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بغور سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں روزوں کے تعلق سے یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کا مقصد بیان فرماتے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تقوی کی تفسیر قرآن کریم کے پہلی سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں تقوی کیا ہے۔ ہمیں قرآن کی اس آیت کی تفسیر کو مختصر وقت میں سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ روزے کا مقصد بھی اللہ نے تقوی اختیار کرنا فرمایا، اور قرآن کریم کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کا مقصد بھی ہے کہ لوگ اس کے ذریعے سے تقوی حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اگلی آیت میں اللہ نے تقوی حاصل کرنے کی 3 چیزیں بیان فرمائیں، 3 باتیں بیان فرمائیں۔ ان 3 باتوں کو ہمیں قرآن کے تعلق سے یاد رکھنا ہے، اور خاص طور سے اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، غیب پر یقین رکھتے ہیں، اور غیب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، فرشتوں پر یقین رکھتے ہیں، میدان حشر کو مانتے ہیں، اللہ کے نبیوں کو مانتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ سے ہمیں اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اس کو مانتے ہیں، وہ لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو لہذا ہمیں اللہ کی ذات پر، اللہ کے ہونے پر، اور جنت و جہنم پر، اور میدان حشر پر، اور موت کے بعد دوبارہ سے اٹھنا ہے، اس پر ہمیں ہر وقت یقین رکھنا چاہیے۔ یہ قرآن ہمیں بتلا رہا ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ اس موقع پر ہم سمجھنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، نیکیوں کے سیزن کا موسم چل رہا ہے، نیکیاں کمانے کا موسم چل رہا ہے۔ اگرچہ ہمارے لیے اس وقت بہت بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسجدوں میں حاضری نہیں دے سکتے، لیکن ہم گھروں کے اندر رہ کر نمازوں کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، نمازوں کو پڑھنے کی پوری کوشش کریں۔ مرد، عورت اور شعور والے بچے نمازوں کے پڑھنے کا پورا اہتمام کریں۔ یہ 2 باتیں، اور تیسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اور تیسری چیز تقوی حاصل کرنے کی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے، مال دیا ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ اس موقع پر، اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں جب تمام لوگوں کے کاروبار بند ہیں، خاص طور سے وہ مزدور، وہ محنت کش لوگ جو روزانہ کماتے ہیں اور اس سے اپنا خرچ چلاتے ہیں، لیکن اس موسم میں ان کے کام بند ہیں، ان کی مزدوریاں بند ہیں، ان کے گھروں میں کھانے کے انتظامات نہیں ہیں۔ ہم لوگوں کو تلاش کریں، ایسے لوگوں کے حالات کو پہچانیں، اپنے پڑوس میں، اپنے متعلقین میں، اپنی بستی کے اندر لوگوں کے حالات کا جائزہ لے کر ان تک
اپنے مال کو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اپنے اخراجات کو کم کر کے ان تک مال پہنچائیں، ان تک کھانے کے سامان پہنچائیں، ان تک ضروریات کے سامان پہنچا کر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقوی حاصل کرنے کی ان 3 صفتوں کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اور زکوٰۃ کے بھی موقع آ رہا ہے، زکوٰۃ کا بھی موقع ہے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں قرآن کریم کی اس آیت کے تعلق سے ان تینوں صفتوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔